رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا زين الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، جس بندے کو اپنے اصل کا نہ پتہ ہو، اپنے باپ دادا کو بھول گئے، اپنا نسب بھول گئے، اپنی ذات بھول گئے، اس کو کہتے ہیں نالائق ہے. یا اس کو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں اس کا باپ دادا کون ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بھائی اس کی کوئی پہچان نہیں. تو یہ تو جسم کے نسل کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟ جسم کے، یعنی باڈی جو ہوتی ہے، جو آپ کا پنڈا ہے، آپ کا جسم ہے. جب یہ کسی کو اپنی اصل کا نہیں پتا بھی کہاں سے شروع ہوئی، کس میں تعلق رکھتا ہوں، کن بزرگوں سے، میرے آباء و اجداد کہاں سے آئے، اس کو نالائق، بیکار، پتہ ہی نہیں. بعض لوگ کہہ دیتے بھائی یہ اس کو یہی نہیں پتا یہ حلال ہے کا ہے یا حرام کا ہے، بھی اپنا پتہ ہی نہیں ماں باپ کا نہ اصل کا.
تو جس کو یہ نہ پتا ہو میری روح کی اصل کیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ نالائقی ہے۔ یعنی جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میری روح کا نسل کیا ہے، میری روح اور میرا روحانی باپ کون ہے، اور میری روح کہاں سے آئی ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ نالائق ہے کہ جس کو اپنی اصل کا ہی نہیں پتا، وہ پھر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح وہ بھٹکتا رہے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ کوئی تقریر نہیں، بیان نہیں، نہ میں اس قابل ہوں بیان باز بڑے بزرگوں کا۔ پہلے بھی کمرے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرماتے تو سننے والوں پر بھی اثر ہوتا، توبہ کی توفیق ہوتی، اور دوسرے واعظین واز کرتے ان کو وہ چیز حاصل نہ ہوتی، جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جاتی، وہ پیسہ چاہتے ہیں، سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں، لوگ کہیں واہ 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 نعرے مارے، ان کو اس کی ضرورت ہوئی، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں دینا، چندہ نہیں دینا، نہ دو، سبحان اللہ سے کہو، کیا ضرورت ہے آپ کو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی چیز کا محتاج نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے دل، اور آپ کو ہمیشہ مجلس کے بعد لوگوں کے دل ہی ملتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل بدلتے، تو یہ جو دفعہ چاہے گا بعض دفعہ وہی اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ سے نمائندگوں کی طرف آئیں، تو کئی لوگ توبہ کرتے، کئی ہندو جو ہے یہودی عیسائی مسلمان ہوتے، گنہگار توبہ کرتے، فاسق فاجر چور چکار توبہ کرتے، ان کو بندے ملتے، ان کے دل ملتے، اور جو اس وقت کے دوسرے واعظین تھے دنیا دار بغداد میں، ان کی بھی کمی نہیں تھی، وہ صرف پیسے اور دولت کے چکر میں تھے، اور ان کو وہ چیزیں ملتی تھیں، لیکن وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ کی مجلس میں الفتح ربانی ایک کتاب ہے، جس طرح کی حضرت مفتی عثمان مدظر العالی جن سے کل ملاقات ہوئی تھی، وہ راشد ان کو جو کتاب دکھائی وہ سے باقی اسی طرح کی ایک اور الفتح ربانی جس میں آپ کی تقریریں لکھی ہیں، اس میں آپ بیان کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، ایک بندے نے نعرہ مارا اللہ، جیسے ہوتا ہے حال پڑ گیا کسی کو تو صحیح بھی پڑ جاتا ہے، اور کوئی میری طرح جو ہے وہ ویسے ہی کر رہے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا شخص، تجھ سے قیامت والے دن سوال ہوگا کہ یہ جو اللہ کہا ہے تم نے یہ کس نیت سے کہا ہے؟ صرف اپنا آپ دکھانے کے لیے لوگ جان لیں کہ تم بھی آئے ہو، یا کہ واقعی تم پر حال آیا ہے اور تم صبر نہیں کر سکے اور اللہ نکل گیا؟ آپ کی مجلس سے بات اس طرح کی ہوتی، اور آپ ہمیشہ لوگوں کو، دوسرے اولیاء اللہ بھی اور بزرگان دین بھی یہی لوگوں کو بتاتے رہے کہ تم کہاں سے آئے، تمہاری اصل کیا ہے، تم کہاں گم ہو گئے۔ وہی بات آپ کو بھی آج بتانی ہے، جس کو سکرین نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں کچھ دکھاؤں گا اس سکرین پہ، تو وہ ایسی جگہ بیٹھے کہ ان کو یا وہ سکرین نظر آئے یا پھر وہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھے بغیر بات سمجھنے کی، خاص طور پر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اگر وہ نہیں نظر آ رہی، ادھر بیٹھیں گے تو اچھا ہوگا۔ یہ ابھی میں چیز دکھانا، ادھر آ جاؤ، میری نہ بھی زیارت کرے نہ میں زیارت کے قابل، آپ تو بزرگ لوگ ہیں جو ہے، تو یہ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ میں نے معذور قرار دے دیا ہے، اس کی ہر چیز نہ لکھنا، اس کی ہر بات نہ لکھنا، اس کی کمی کوتاہی نہ لکھنا، کیوں یہ 70 سال کا ہو گیا ہے اسلام کی حالت میں، لیکن اللہ پاک حیا فرماتا ہے، میں اور آپ حیا کرنے کے جو ہے وہ نہیں سوچتے کہ ہم حیا کریں، اولاد نہیں کر رہی ماں باپ کو، اللہ سے تمجد کر رہا ہے، کہہ رہا کہ فرشتوں اس بندے کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، اب یہ بھول بھی جائے گا،
اس کا ذہن بھی تنگ ہو گیا، چڑچڑا اس کا دماغ ہو گیا ہے، آپ اس کا ہر عمل ہر بات نہ لکھنا، اچھی باتیں لکھو، کمی کوتاہی نہ لکھنا۔ اس لیے بزرگوں کا ذریعہ بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا پھر سفید داڑھی جس پہ اللہ جل مجدور ہے، یعنی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یستحیی من شیبۃ المسلم، کہ سفید داڑھی والے مسلمان سے اللہ جل مجدور بھی حیا کرتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں وہ بیکار ہو گیا، وہ گھر پر بوجھ بن گیا۔ بہت سارے ایسے والدین ہیں کہ اولاد ترس رہے ہیں، وہ بیٹا بیٹا نہیں رہا، بیٹی بیٹی نہیں رہا، کوئی بیوی کے پیچھے لگ کے اپنی جنت جو ہے وہ گوا بیٹھا، کوئی پیسے کے دوستوں کے پیچھے لگ کے گوا بیٹھا، لیکن بہت بڑا درجہ آپ دیکھ لیں اللہ جل مجدور کیا فرما رہا ہے۔ ایک بندہ اللہ جل مجدور کو بری بات کہتا ہے، اس کے متعلق کفر کرتا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بندہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہے، یہ کوئی ایسے جیسے اللہ جل مجدور کو گالی دے دے، اتنا بڑا یہ شرک اور ظلم ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ کفر کر دیتا ہے اللہ سے، میں اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے جو اولاد ہے تم اس تک نہ کہنا اس سے۔ اب سوچیں نا، ہمارے یہاں بچے ہیں وہ جی ابا جی کی گل بار بار پے کرتے ہیں، نہ سمجھ نہیں آتی، امی علی ایسی پے کرتے ہیں، کہنا ہی پہنتا ہے۔ دیکھیں آپ کی کیا ہستی اللہ جل مجدور کے مقابلے میں، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ والد کافر بھی ہو، والدہ کافر بھی ہو، اولاد کے حق میں وہ ولی ہے، وہ فاسق فاجر بھی ہوں، سب کے لیے فاسق فاجر ہوں گے، اولاد کے لیے وہ پھر بھی ولی ہے، وہ ادب و احترام اس پر اسی طرح لازم ہے۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن حضور علیہ السلام مجھے نہ مانے تم ادب کرو پھر بھی ان کا، یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے مقام، یہ چیز۔ تو بڑوں کا ادب احترام، جیسے میں نے بتایا کہ 70 سال کا 60 سال کا بندہ جب ہوتا ہے اللہ پاک معذور قرار دے دیتا ہے، اور جب 80 سال کا ہوتا ہے فرمایا کہ اس کے اعمال نامے میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں کہ 80 سال اس نے اسلام کی حالت میں گئے، اس لیے وہ بوڑھے ادب کے قابل ہیں۔ کل بھی وہ حدیث سنائی تھی آپ کو کہ جو فرشتہ نازل ہوتا ہے بازاروں پر، وہ کہتا ہے بازار والوں جو تمہارے کرتوت ہیں تم زمین میں دھنسائے جانے کے قابل ہو، اگر یہ بوڑھے لوگ بوڑھے نمازی نہ ہوتے تمہارے شہروں میں، بوڑھے والدین نہ ہوتے تمہارے گھروں میں تو عذاب آ جاتا تھا۔ یہ ان کے وسیلہ ہے، لیکن آج شیطان میں اور ہم لوگوں نے بھی ساتھ اس کا دیکھے اسی چیز پر زیادہ ہم نے بیوی کی بات کو بیوی کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا، ماں کے سامنے ایسے بول رہا ہے جیسے نوکرانی کے سامنے۔ آپ نے پہلے فرمایا تھا ایسے بھی بدبخت ہوں گے، ایسے بھی بدبخت، بیوی کے سامنے جوڑے اپنی بات میں فون آ گیا، اوہ میں نے کاٹ دے میں فون آ گیا، ماں پکار رہی ہے، ہم سن لینا انہیں سننا، ابا جی نے تسی بڑا کام کیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، جہاں جھکنا تھا وہاں جھکا نہیں۔ وہ پھر جب اس کی یہی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کہ ماں باپ کے سامنے نہیں نہ جھک رہے، اب عورت کے سامنے جھکو، جھکنا تو اس سے چاہیے سامنے چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کو میں حکم دیتا خامد کو سجدہ کرے اگر جائز ہوتا، لیکن اب تمہاری یہی سزا ہے والدین کے مستحق، تم عورتوں کے سامنے جھکو گے، اپنی بیویوں کے جوتے چاٹو گے۔ پر ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو دیکھ لیں جو بھی والدین کا نافرمان ہے وہ دیکھیں، وہ گوڑیوں کے آگے لگ کے اپنی بیویوں کے آگے لگ کے پرام میں پکڑی ہوئی ہے، ایسے جا رہے ہیں جیسے مطلب ہے ان کو پتہ نہیں یہ کیا چیز، کیسی غلامی اس کے کام کی، ناپیاں چینج کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، لیکن والدین کو بڑوں کو وہ مقام دینے کے وہ اپنا یہ نکھائی نہیں۔ اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کاش میں محمد ہوں، کاش میں عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا رہا ہوگا اور میں جماعت کرا رہا ہوگا، امام بن بھی کون سکتا آپ کے سوا، میں نماز میں امام ہوتا اور میری والدہ کاش زندہ ہوتی ہے۔ دنیا والوں، امت محمدیہ، میں تمہیں بتاتا والدہ کی کیا
کیا درجہ ہے. میں نماز پڑھا رہا ہوتا عشاء کی, میری امی جان سیدہ آمنہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بلاتی مجھے, کہتی محمد, اور میں نماز چھوڑ کے جواب دیتا لبیک یا امی, میں آیا. فرمایا لیکن ہے میرے امتیوں, مجھے وہ وقت نہیں مل سکا, مجھے وہ وقت نہیں مل سکا, لیکن جو بھی ہے میں ایسا کرتا. یہ ہے فرمایا کہ مقام اپنا یہ چیز, یہ دین سکھاتی. ہمارے اپنے لوگوں کا بھی قصور ہے, ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ جب یہاں آئے بڑوں نے, بچیا یونیورسٹی پڑھ, کام کر, یہ کر, پیسہ لا, شراب بیچ کے آئے, سود پہ آئے, جو کیا پیسہ, وہ تو آ گیا, اس میں تعلیم بھی آ گئی, پیسہ بھی آ گیا, لیکن انسانیت نہیں اس میں آ گئی. اب وہ آپ ہی کے ساتھ میں جوتے مار رہا ہے, آپ ہی کے جو ہے وہ اپنا نافرمان ہو گیا. اب کیا فائدہ اس پیسے کا, کیا فائدہ اس یونیورسٹی کا. آپ عورتیں جو ہیں وہ آپ نے ایسا فرمایا امت کی, یعنی ماں جو ہے وہ تربیت کرنے والی ہوتی ہے. یونیورسٹی میں پڑھ کے پڑھنا چاہیے, لیکن اب وہ یونیورسٹی میں علم اور بڑھنا چاہیے, تعلیم اور آنی چاہیے, انسانیت اور پیدا ہو. لیکن ہمارے جو کیا کرتے ہیں یونیورسٹی میں جا کے جو عام ان پڑھ بندہ ہے نا, اس سے بھی کہیں گزر جاتے ہیں. کام کو ہاتھ نہیں لگانا, اس بچی کو کوئی سکھانا نہیں, نہیں پڑھ رہی ہے, ڈگری کر رہی ہے, وہ ڈگری ہی رہے گی, انسانیت ختم ہو گئی. دوسرے کے گھر جائے گی, اچھی بیوی نہیں بن سکے گی, آپ ہی کو رونا رونا پڑے گا. ڈگری کو آپ لے کے روئیں. تو آپ نے فرمایا, آپ نے تو ماں تو بڑی چیز ہے, ماں تو بڑی چیز ہے. حضور علیہ السلام ماں سے بھی لاکھوں ماؤں سے بھی زیادہ درجہ رکھتے ہیں, پھر اللہ کی نمائی روح کی ذات پھر سب سے اعلیٰ. لیکن آپ علیہ السلام نے ماں تو بڑی چیز ہے, بڑی بہن, بڑی بہن جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. حضور علیہ السلام سے سیکھیں اخلاق کیا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کب اچھا بندہ بن جاؤں گا, میں کب اچھا میں کہوں کہ میں بھی اچھا ہوں. فرمایا جب تیرا پڑوسی کہے تو اچھا ہے تو اچھا ہے, جب تیرا پڑوسی کہے تو برا ہے تو برا ہے. خود جو مرضی کہتا ہے اپنے بارے میں, جس کی بیوی کہے یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے. میرے سامنے تو آپ سارے ہی اچھے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے اچھا ہوں. جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں میاں بیوی کے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ ہے, پڑوسیوں کے ساتھ آپ پارکنگ کی وجہ سے لڑ رہے ہیں, بل کی وجہ سے لڑ رہے ہیں, تھوڑا شور ہو جائے وہ جی انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے, وہ کہاں گیا پڑوسی کہاں. بزنس پارٹنر سے پوچھیں کہ آپ کیسے بندے ہیں, وہ بتائے گا. جن کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے, جن کے ساتھ وہ تعلقات بنے. تو بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں وقت گزارا, وقت گزرتا گیا. آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر جو ہے مدینہ شریف رہے, مکہ شریف رہے. گزرتا گیا, آپ کی حکومت پھیلتی گئی, یہاں تک کہ جنگ ہوئی. کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی. تو حضرت حلیمہ کا جو قبیلہ تھا وہ قیدی بن گیا. صحابہ کرام کو فتح ملی, ان کا مال قابو کر لیا, ان کے بچوں کو, ان کو یہ بچوں کو چھوڑ دیا, بڑوں کو قید کر لیا, اور مال, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاد کیا. کس نے؟ وہ حضرت حلیمہ کے قبیلے کے پاس بات کرنا رضی اللہ, کیونکہ وہ کافر کے مسلمان نہیں ہوئے اس وقت, وہ قیدی بن کے آگے سارے. اب وہ قبیلے کا سردار کہنے لگا, اے لوگوں, عورتوں کو اکٹھا کیا اس نے, کیونکہ عورتیں زیادہ رہ گئی, مرد سارے تو وہ قیدی ہو گئے اس گاؤں کے, مرد سارے تو قیدی ہو گئے. اب میری طرف توجہ کریں, فوٹو آئے یا نہ آیا وہ آ جائے گا آپ کا. ایک تو یہ فوٹو یہ لے لو بے ہمیں, یہ چیزیں جو ہے نا کہ بھائی آپ دکھاوا جو ہے اپنا وہ لے رہے ہیں, وہ آپ کا آ جائے گا. کوئی لوگ گیا وہ اس طرف دیکھ, آپ اس طرف دیکھیں. حضرت علیہ السلام مدینہ شریف میں وہ قیدی بن کے آ گئے. اس قبیلے کے سردار نے, اس قبیلے کے سردار نے عورتوں کو اکٹھا کیا, سب گاؤں والوں کو کہا دیکھو ایک شخص ہے, ان کو تو نہیں پتا, ایک شخص ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے فوج نے آپ کے باپ کو, آپ کے بھائیوں کو, آپ کے خامد کو قبضہ کر لیا ہے, قید کر لیا ہے,
اور اب انہوں نے کہا ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑیں گے جس کو چھوڑنا ہے، پیسے دینے پڑیں گے. کیا دینے پڑیں گے؟ پیسے. وہ تب چھوڑیں گے. مسلمانوں نے قید کر دیا اس کو. تو تم ایسا کرو، اور تو جو گھر میں ہے نا کوئی رکھا ہوا چیز چھوٹی موٹی، سونا، بکریاں، بھیڑیں، جو بھی ہے وہ لاؤ تاکہ ہم پیسے اکٹھے کریں اور آپ کے بھائیوں کو، آپ کے خامدوں کو چھڑا کے لائیں. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن، وہ بھی اسی قبیلے، ان کے خامد بھی وہ قیدی بنے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں حضور علیہ السلام کو. اس کے بعد بچپن میں کھلایا، بچپن میں پلایا، بچپن میں آپ علیہ السلام کی خدمت کی، بھائی کی، لیکن بعد میں نہیں دیکھا. انہوں نے جب نام سنا کہ کوئی شخص محمد نامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں کیا کر سکتا، تو اس نے سردار کو کہا کہ سردار جی آپ ایسا کریں بھئی یہ کیمرے کو میرے بھائی بعد میں کر لیں گے، یہ جو ہے نا ڈسٹرب اپنا ہو رہے، وہ بھی لگا ہوا ہے نہ، مجھے شوق ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ اس کی تباہی کر دے. لوگ وزیر اعظم کے ساتھ فوٹو، میرا فوٹو، کل ہے کہ یہ حضرت صاحب آئے ہیں، آپ یہ بات سنیں، یہ آپ کو سمجھنا آئی تو فوٹو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 2-4 لے لیے، وہ آپ نے لے لیے، کافی ہو. یہ بن رہے ہیں نا، یہ آپ انشاءاللہ ہاں بنا لے تو بنانا ہے. ٹی وی کے کتنی اصلاح ہوگی ٹی وی پہ. میں بھی ٹی وی چینل پہ بیان کرتا ہوں، 10 چینل ہیں، لوگوں کی زندگی میں کتنی تبدیلی ہے. وہ بھی لوٹ ہی رہے ہیں، یہ چندہ دو، جب دیکھو 3 لے کے بیٹھے ہیں. کچھ دینے کے لیے بھی بیٹھا ہے، کوئی میں آ جاؤ لے لو کچھ، تو اس میں سے ہلتا ہے وہ ٹی وی چینل کو لے کر جو ہے اپنا بات نصیحت کی جو ہے وہ اب بنا لیں. تو ایک تو اپنا بنا لیں انشاءاللہ اللہ بات. تو عرض کر رہا، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ بیٹھتے تھے ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں باز کی مجلس میں، اور ہمارا کیا ہوگا، ایسے ایسے نعرے مارتے ہیں ہاتھی بھی بھاگ جائیں گے. پرندے تو کیا ہاتھی بھاگ جائیں گے. آپ بلا نے ویسے آپ سے دل لگی کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ حضرت شیمہ نے جب نام سنا نا، اس نے کہا یہ نام تو سنا لگتا ہے، یہ نام تو میں نے سنا ہے، یہ کوئی وہی نا محمد ہو جن کو میں نے بچپن میں کھلایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے سردار سے کہا کہ سردار صاحب قبیلے کے کوئی پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، میں جا کے ویسے ہی سب کو چھڑا لوں گا. میرا سردار نے کہا دیکھو تم ایک عام عورت ہو، تمہیں نہیں پتا وہ بہت، ان کا عرب میں حکومت ہے، وہ بہت بڑے سردار ہیں، بہت بڑے حکمران ہیں، ان کے غلام ایسے ہیں کہ اپنا یہ اور وہ، تمہیں کوئی نہیں جانتا، کیوں ہے مروانا ہے انہوں نے، تو جب لیٹ ہو گئے تو وہ کہیں یہ نقصان نہ ہو. اس نے کہا میں جاؤں گی، مجھے جانے دے، اس میں کیا نقصان ہے، میں نہ ہوا تو نہ ہوا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے مدینہ شریف کا رخ کیا. کسی صحابی نے نہیں دیکھا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ جا رہی ہیں مدینہ شریف پہنچی، پیدل چل 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 کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے. یہ آپ علیہ السلام کی بہن ہے، رضائی بہن. مدینہ شریف پہنچتی ہے، کوئی جانتا نہیں. حضور علیہ السلام کے غلام تلواریں لے کر آپ علیہ السلام کے بعد حفاظت کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام حجرے میں یا مسجد نبوی، حجرے میں، اما عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے، وہاں تشریف فرما ہے. وہ رات کو پہنچی اور چلتی چلتی پوچھا کہ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ہے مکان. انہوں نے بتایا یہ. صحابہ نے رات کے اندھیرے میں دیکھا ایک عورت چلتی آ رہی ہے، ایک عورت چلتی آ رہی ہے، اور آتی آتی وہ سیدھے حضور علیہ السلام کے حجرے کی طرف جا رہی ہے. تو وہ تو سیکورٹی پہ تھے نا، ان کو فکر. انہوں نے کہا ہے بی بی اور وہ کہاں جا رہی ہے، پتہ ہے کہاں جا رہی ہے، جہاں جبرائیل بھی اجازت لیتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ جبریل ہوگا، میں تمہارے نبی کی باجی ہوں. وہ تو ایسے ایسے جیسے رک گئے، تلواریں بھی جنگ کی تھی بڑی. جب سنا انہوں نے پوری زندگی نہیں سنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی بھی کوئی بہن ہے، باجی ہے. نے کہا میں تمہارے نبی کی باجی ہوں. تو رکے، ہم نے تو نہیں سنا، اندر جا کے پتہ کرتے ہیں. آپ یہی رکے، اندر گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما مصلی پر.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت ہے شیما نامی، وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں. آپ نے جو ہی سنا چادر لینا بھی یاد نہ رہی جسم پر، چادر بھی گر گئی اور آپ باہر آئے اپنی بہن کے اس کی پیشانی کو بوسا دیا. وہ آئے تو بڑے چاہ سے عائشہ دیکھو یہ کون آیا ہے، عائشہ دیکھو یہ کون آیا ہے، یہ ہے جس نے مجھے پالا ہے، یہ ہے جس نے مجھے کھلایا ہے، یہ ہے مجھے جو دوسروں کو دکھانے لے کے جاتی تھی. حضرت عائشہ حسین حضرت علیہ السلام کی بہن تشریف لائی ہے، حضرت حلیمہ کی بیٹی تشریف لائی ہے. آپ علیہ السلام اس کو بٹھا کے ادب کیونکہ فرمایا ماں جیسا ادب ہے بڑی بہن کا، باپ جیسا ہے بڑے بھائی کا، اس کے سامنے ادب کے ساتھ آپ علیہ السلام بیٹھے. ہم ماں کا ادب نہیں کرتے. بات وہاں سے چلی تھی، آپ کو بتا رہا ہوں. آپ فرمایا بہن آپ آئی اور اتنے عرصے بعد تو کیا خدمت کروں میں، آرام کریں. آپ نے کہا نہیں میں آرام بعد میں کروں گی، میں ایک کام ہے. آپ نے فرمایا آپ حکم کریں. کام کیا؟ فرمایا کہ آپ کے غلاموں نے میرے خامد کو، میرے قبیلے کے لوگوں کو، ان کی بکریوں کو، ان کے جو ہے لوگوں کو قیدی کر لیا ہے، ان کو چھڑا دیں. آپ علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جو بھی کام کرنا ہوتا صحابہ سے مشورہ کرتے، پہلے مشورہ کرتے پھر جو ہے وہ کام. لیکن اس دفعہ آپ علیہ السلام نے کوئی مشورہ نہیں کیا کسی سے، کیونکہ یہ آپ کی باجی کا، آپ کی بہن کی درخواست ہے. آپ نے فرمایا صحابہ کو چھوڑ دو، بنی سعد یا جو بھی قبیلہ تھا ان کے قبیلے کے مرد بھی اور ان کا مال بھی واپس کرو. حکم جاری کر دیا. اور پھر فرمایا صبح جب رخصت کیا فرمایا بہن بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، ہمارے پاس قیام فرمایا میرے گاؤں والے، میرے قبیلے والے بڑے پریشان ہیں، میں واپس. فرمایا ٹھیک ہے کہ اور میں کیا خدمت کروں؟ کہیں کچھ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے بہت کچھ کیا. آپ نے پھر اور اپنی طرف سے کئی بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کو ساتھ دی، غلام ساتھ بھیجا کہ بھائی چھوڑ کے آؤ میرے علاقے کو. اور کتنی دور تک آپ پیدل چل کے گئے ان کے ساتھ. یہ بتایا کہ بڑی بہن کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا چاہیے، والد کے ساتھ کیسے رکھنا چاہیے، اما جان کے ساتھ کسی کیسے رکھنا. لوگ آئے باہر سے لوگ آئے، صحابہ اسلام دیکھ کر حیران. باہر سے لوگ آئے، حضور علیہ السلام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ آپ کے چچا ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے نا باتیں کر رہے ہیں. باہر والوں کو نہیں پتا وہ بیٹھے ہیں، لیکن اتنی آہستہ آواز سے کر رہے ہیں کہ وہ جو باہر اجنبی لوگ آئے انہوں نے کہا دوسرے صحابہ سے آپ علیہ السلام کی آواز کو کیا ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی آہستہ ہو گئی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں آپ علیہ السلام کو؟ صحابہ نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں ہے، جب چچا سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ والد بھی نہیں، چچا کا بھی ادب ہے، وہ والد بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ چچا سے جب بھی بات کی آپ علیہ السلام نے دوسرے بندے سے سننا مشکل ہو جاتا، اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے. خیر یہ تو ایسے بھی ایک بات چل پڑی آپ کو یہ بتانا، لیکن یہ باتیں بھی حقیقت ہے، یہ باتیں بھی کام کی ہیں. آج ہمارے گھروں کے مسائل اسی طرح ہیں. مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، گھر میں کچھ سکون نہیں، بیوی سے جھگڑا ہے، گھر میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا، اولاد کا مسئلہ صحیح نہیں، بیٹیوں کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے نمائندوں سے بھی تعلق کمزور، حضور علیہ السلام سے بھی کمزور، لوگوں سے بھی ٹوٹ رہا ہے، اور بندے کا سر دبا کے دنیا کے پیچھے بھاگ کے گزارا کر رہے ہیں. اندر جو ہے وہ دکھی ہے، اندر ٹوٹا ہوا. تو اب آپ کو یہ بتانا ہے جس طرح میں نے عرض کی کہ روح کا نسب کیا ہوتا ہے، جسم کا نسب کیا ہوتا ہے، وہ تو آپ کو بتا دیا کہ آپ کے باپ، آپ کے دادا، یہ تو جسمانی، میں راجا ہوں، میں مہاراجا ہوں، میں آوان ہوں، میں فلاں، یہ تو جسمانی نسب ہوں. روحانی نسب آپ کو آج بتانا ہے کہ روحانی نسب آپ کا کیا ہے، آپ کی روح کہاں سے آئی اور کیوں آئی اور کس مقصد کے لیے آئی اور کہاں جائے گی اور کیا کہانی ہے ساری. آپ کو اپنی کہانی، آپ کی یعنی اپنی زبانی آپ کی کہانی سناتے ہیں، آپ کو اپنا پتہ چلے.
ہمارے ہاں لوگ دوسرے گھروں میں اس گھر میں کیا ہو گیا ہے وہ پاکستان کیوں جاتا ہے 2 سال میں 2 دفعہ کیوں جاتا ہے؟ آپ کو کیا سر درد ہوگی؟ آپ نے پیسے دے وہ کھا کہاں سے رہا ہے؟ وہ عمرے میں کیوں گیا ہے؟ وہ نے گاڑی کیوں لے لی ہے؟ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کو دیا ہوا خوش ہو اور مانگو اس کے لیے خیر مانگو، یعنی جس میں پتہ ہی نہیں کوئی حق ہی نہیں دخل دینے کا اس میں دے رہا۔ تو جو اپنی کہانی ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ میرا مستقبل یعنی ماضی کیا ہے۔ تو یہ آپ توجہ کریں یہ اسکرین کی طرف، تو آپ کو یہ گنبد شریف نظر آ رہا ہے، مسجد نبوی نظر آ رہی ہے بھارت، اور یہ دیکھیں آپ کو اپنی کہانی اور انسان کی زندگی کے مختلف دور سمجھانے ہیں۔ یہ بات ایک ہی آپ سمجھ گئے تو بہت کافی ہے، باقی بیان کل شب برات کی رات ہے، عصر کے بعد بھی ہوگا اور عشاء کے بعد بھی ہوگا، ساری رات وہاں ہوگا وہاں، لیکن آج ایک بات سمجھنے بہت اہم، پھر جو ہے یہ وقت بھی جو ہے یعنی انتظار نہیں کرنا، ہم بھی کرنا ہے۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ 9:30۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں شروع کہاں سے ہوتا ہے مسئلہ، اسکرین کو دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں، آپ کے پاس یہ بزرگ بیٹھے ہیں، امام صاحب ہیں، سفید داڑھی والی بزرگ ہیں، ہستیاں، یہ لوگ زیارت کے قابل ہیں، عمریں ان کی زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے ہماری اسی میں شان ہے کہ بھئی ادب کریں، احترام کریں دوسروں کا، اور جو ہے خدمت ہو سکتی ہے کریں، نہیں جو ہے وہ دعا کریں، اسی میں بزرگی۔ یہ دیکھیں یہ پیلا حصہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، جہاں یہ اسکرین درست کر دیں، جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کچھ نہ تھا سوائے اللہ جل مجدہ، یہ وہ وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ روحیں، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کہ صرف اللہ جل مجدہ کی ذات تھی، بھائی چھوڑ دے آپ تو اور خراب کر رہے ہیں، یہ جتنے کیمرے والے لوگ ہیں نا، یہ کو جب کام کے کہیں نہیں ہے، گھر بچے ہیں نا، ابا جی میں کمپیوٹر ڈگری کی ہے، اچھا پتر ہے تکی ہاں انٹرنیٹ سے فارم کے لیے فل کرنے نے، وہ تیری پتا کر لگا کیا فائدہ خاک آپ کی ڈگری کا، اچھا پیسے دیکھیں گے ہر وقت کمپیوٹر پہ چڑھے ہوئے ہیں، کام ہے گاڑی کا لائسنس دینا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ اپنا یہ نہیں پتا چلے، اور کسی کو پتا کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے بہرحال جو بھی نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں، جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ جل مجدہ کے، اس کو کہتے ہیں عدم۔ عدم کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، نہ عرش، نہ کرسی، انسان گندا قطرہ بھی نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جانو تم پہلے گندا قطرہ تھے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ السلام کا نور پیدا کیا، جس کو نور محمد ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مجھے تو کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، مجھ میں صفتیں بہت ہیں، حسن بے انتہا ہے، جمال بے انتہا ہے، لیکن دیکھنے والا کون نہیں، تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کہ یہ مجھے دیکھتے، اسی لیے اللہ جل مجدہ نے صرف اگر کسی کو زیارت کرائی اپنی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اسی لیے نبیوں کے صحابی تو بہت ہیں، اللہ جل مجدہ کا صحابی صرف ایک ہے جو حضور علیہ السلام۔ حضرت بھی تشریف لائے ہیں، تو جیسے میں نے کیا کہ پہلے دن کے آنے سے تذکرہ ان کا کر رہے تھے، جتنی گجرات کے ایریا میں خدمت کر رہے ہیں، مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، یہی اصل لوگ ہیں جو علماء صلحاء اور دین کی جو ہے وہ یعنی خدمت اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، ہمیں آپ کو بھی مدد کی، تعاون کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آپ ادھر تشریف لے آئیے، وہ نظر آئے آپ کو نا، وہ پھر سمجھ نہیں آئی بات، ادھر کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔
بس موٹی بات آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ جسمانی نسب تو جسم کا نسب تو ہم جانتے ہیں، اور جو نہ جانتا ہو میرا جسم کا نسب کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لوگ یہ نالائق، اس کو اپنے باپ دادا کا نہیں پتا۔ لیکن جو روحانی نسب بھول گئے، جو روحانی نسب بھول گئے، اس کو پتہ نہ ہو میرے روح کی اصل کیا ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ اس سے بھی نالائق ہے، کیونکہ اس نے بہت قیمتی چیز کو روحانی نسب نہیں جانتا۔ وہ تب سمجھ آئے گا جب آپ یہ سمجھیں گے جو میں نے ابھی عرض کی کہ پہلے تو صرف اللہ جل وعلا کی ذات، کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی موجود نہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بے انتہا صفات تھی، تو اللہ جل وعلا کو اپنی ذات سے محبت تھی، تو اللہ پاک نے چاہا کہ میں دیکھا جاؤں اور پہچانا جاؤں، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمایا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کسی نبی کی زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی وعلیہ السلام، کسی بھی انبیاء میں سے کسی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، تو اس کو کہتے ہیں صحابی۔ تو انبیاء کے تو حضور علیہ السلام دیکھیں 1,00,000 سے زیادہ صحابی ہیں، اور دوسرے نبیوں کے بھی بہت، لیکن اللہ جل وعلا کا صحابی صرف ایک ہے کہ جس نے اسی جسم سے، انہی آنکھوں سے، اسی دنیا میں یعنی دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں جا کر لامقام پر جا کر اللہ جل وعلا کی زیارت کی۔ آپ سوچئے نا یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ صحابی کے درجے میں کوئی نبی کے صحابی کے درجے میں حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں سید ہوں، حسنی ہوں، حسینی ہوں، لیکن اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی گزر رہا ہو کسی راہ سے اور اس کی دھول اڑ کر مجھ پر پڑ گئی تو میں سمجھوں گا میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ یعنی صحابی کا درجہ جو ہے وہ کتنا ہے، وہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ان کا درجہ اندازہ لگائیں کیا ہوگا۔ تو جب ان کا یہ ہے تو اللہ جل وعلا کے صحابی کا پھر درجہ دیکھیں، وہ کون ہے؟ صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے علیہ السلام نے اللہ جل وعلا کی زیارت نہیں کی۔ آخرت میں کریں گے، جنت میں کریں گے، لیکن اس وقت کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ جیسے آپ جب حضور علیہ السلام کی زیارت قبر میں بھی بندے کو ہوتی ہے تو کیا صحابی بن جاتا ہے؟ حشر میں بھی ہوگی، جنت میں بھی ہوگی کچھ قسمتوں کو، تو صحابی تو نہیں بن سکتا۔ صحابی کے لیے تو ضروری ہے اسی زندگی میں ہو۔ تو وہ اللہ جل وعلا نے وہ دیکھے اسکرین پر سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمایا کہ میرا محبوب مجھے پہچانے بھی، جانے بھی اور زیارت بھی کرے، کیا وہی پیدا۔ اس لیے اللہ جل وعلا نے حضور علیہ السلام کو، اس لیے وہ محبوب ہیں، محبوب اعظم ہے، سید الوجود ہے، جہاں سے سارے وجود نکلے۔ بہرحال یہ تو ان کی بات تھی، وہ تو ادب ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی بات اس طرح نہیں کر سکتے، جس ادب کے وہ لائق ہیں زبانیں ہماری اس قابل نہیں، اسی سے دور غیبت یہ وہ، پھر ان کا نام بھی لینا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ اسکرین کی طرف دیکھیں، جب اللہ جل وعلا نے ہمیں پیدا فرمایا، میری اور آپ کی روح کو پیدا کیا، کیا کیا جی؟ میری آپ کی سب کی روحوں کو پیدا کیا۔ اب یہ روحوں کے جہاں میں 4 واقعات پیش آئے، 4 قصے جو قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے۔ کتنے؟ یہ جانیں گے آپ کی بات ہو رہی ہے، بزرگوں اگر بڑے ہیں آپ والد کی جگہ ہے، برابر کی ہے کی جگہ ہے، چھوٹے ہیں بیٹے کی طرح ہے، جانیں گے آپ کی بات ہو رہی ہے، کسی کی کہانی قصہ نہیں سنا رہا آپ کو، آپ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی روح کے ساتھ 4 چیزیں گزری ہیں جو عالم ارواح میں اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں فرمایا۔ پہلی کیا؟ جب آپ یہاں تھے ساری روحیں ادھر تھی تو اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں، اب یہ ترجمہ نہیں ہے نہ تشریح ہے، سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ
میں ایک امانت، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. کون ہے جو لے گا؟ کون سی مخلوق ہے لوگ؟ آسمانوں یہ لوگ تحفہ میں دینے لگا ہوں. فرشتوں یہ تحفہ لوگ ہیں. پہاڑوں یہ لوگ ہیں. زمین تم لوگ ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے آسمانوں سے پوچھا. آسمانوں نے کہا یا رب العالمین وہ کیا چیز ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ یا اللہ کو کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ جل وعلا نے فرمایا کسی کو میں نے اپنی نافرمانی کی طاقت آج تک نہیں دی. بالکل میری کوئی بھی حکم عدولی نافرمانی نہیں کر سکتا. نہ زمین، نہ آسمان، نہ روحیں، کچھ بھی میں چاہتا. اب میں امانت کے طور پر نیکی بدی کا اختیار کچھ مدت کے لیے صرف دینا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ جو نہیں نیکی جس کی وجہ سے ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سچ بھی بول سکتے ہیں. آنکھوں سے والدین کی زیارت کر کے حج کا ثواب دے سکتے ہیں، یا نامحرم عورتوں کو دیکھ کر شیطان کا تیر اپنے اندر جو ہے وہ اپنا مار سکتے ہیں. دونوں چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کا تیر ہے. زہر الود، بری نظر شیطان کا تیر ہے. زہر الود کیا مطلب؟ بعض تیر ہوتے ہیں لگے نکل کے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن جس تیر میں زہر وہ تیر نکال بھی لیں گے زہر کا اثر تو اندر رہے گا نا. آپ دیکھیں کسی نامحرم عورت کو، وہ تو گزر رہی، آپ نے آنکھیں بند کر لی، لیکن بری نظر سے جو دیکھا تھا شیطان آپ کو سوئے ہوئے بھی وہ یاد دلائے گا، نماز میں بھی یاد دلائے گا، آپ بیٹھے ہوں گے تو وہ زہر اندر ہے. ہماری بدبختی جس کو حضور علیہ السلام فرمائے یہ زہر کا شیطانی تیر ہے، ہمیں لگتا ہے وہ مزے کا تیر ہے، وہ پلیزر کا انجیکشن ہے، وہ لطف کا انجیکشن، ہمیں وہ محسوس ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان کا تیر ہے. حشر کا دیکھ، ایک بزرگ نے فرمایا جو بندہ بھی غلط نظر سے دیکھتا ہے اس کی اور اس کی بیوی میں دراڑ پڑ جاتی ہے، ایک محبت کا ایک درجہ کم ہو جاتا ہے. یہ سزا ہے. اور کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوا، ان کے گھر اجڑ گئے صرف اس لیے کہ وہ ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھتے بولتے رہتے ہیں. پھر اللہ شیطان مزین کرتا ہے برائی کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ تمہاری بیوی کی شکل ہی اچھی نہیں ہے، تمہاری بیوی تو یہ ہے وہ ہے. بیوی اگر غلط دیکھتی ہے ڈرامے فلمیں خود لگا کے، آؤ جی میری مسز ہے، آؤ ڈرامہ دیکھنے چلیے، آؤ فلم دیکھنے چلیں. جب وہ عاشق ہو جاتی ہے وہ معلوم پر، پھر آپ بولتے ہیں بھائی جی وہ فون پہ کسی سے رابطہ ہو گیا، اس کا فلاں شادی پہ گئے تھے، شادی پہ لے گئے سجاد ڈا کے اس کو. وہ دلہن نے کم ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، جو لوگ شادی پہ جاتے ہیں انہوں نے زیادہ کی ہوتی ہے. ایسے کہ شادی کی ہوئی ہے. کئی شادیوں پہ میں نے سنا کہ جیسے مرد عورت مکس سنت کے خلاف ہوئے، ایسے کیس میرے پاس ہے. شادی شدہ عورتیں ہیں، مرد ہیں، عورتیں بچے بھی ہیں. اب یہ وہ بندہ کو پسند آ گیا، کہاں دیکھا تھا، کیسے مسئلہ پیدا ہوا، آپ تو بھائی نہیں شادی پہ گئے تھے، وہاں یہ تعلقات قائم ہو گئے اور اب وہ گھر تباہ ہو گئی. کیونکہ ابتدا میں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آتی، نہ اچھی لگتی ہے، برا لگتا ہے. وہ ہمیں کہتے ہو اور ہم دل کا پردہ ہونا چاہیے. ایک بزرگ کو ایک بندہ کہنے لگا حضرت دل کا پردہ ہونا چاہیے. فرمایا ناداں، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، دل تو پسلیوں کے اندر ہے، دل تو جلد کے اندر ہے. تمہیں وہ بات سمجھ آئی وہ حضور علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی، کہ وہ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے. تم ان سے بھی بڑی بات کر رہے ہو، اپنی عقل پر جو ہے وہ ماتم کرو. کیا کہہ رہے ہو زبان سے کہ جو اللہ سے نمائی اور حضور علیہ السلام کچھ فرمائے اور تم اپنا فلسفہ اور اپنی عقل جان رہے ہو. پھر وہ نتیجہ بھی ان لوگوں کے سامنے آتا ہے. پھر روتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ساتھ ہی پھر آج بھی بات ہو رہی تھی، میں یہ پیر ہوں، میں حضرت صاحب ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں. گھر میں گئے جیسا یہ بزرگ تھے ابھی آج گئے، اے جی تو ڈیپا ہے میں یہ آتی پھر ہوں. میں نے کہا یہ کہنا بھی چاہیے بھائی یہ نامحرم ہے، جائز نہیں اس کے یعنی ننگے سر کو ہاتھ لگانا، اس کو ہاتھ اس کا پکڑنا. حضور علیہ السلام پوری زندگی اما عائشہ کسی نامحرم عورت کو چھوا نہیں، تنہائی میں کسی کے ساتھ آپ رہے نہیں، دوسروں کو بھی منع کیا کہ تنہا نہ رہنا. آج میں مثال دے رہا تھا، مفتی صاحب یہاں تشریف لائے، اس سے پوچھئے آپ کو فتویٰ بتائیں گے.
یہ فتویٰ بتائیں گے کہ ایک عورت بچہ اڈاپٹ کرتی ہے 3 سال کا 4 سال کا، کیا کرتی ہے؟ بچہ گود لیتی ہے، کیونکہ اولاد نہیں، وہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا اس کے لیے وہ نامحرم ہو جائے گا۔ اب اس کو ایک کمرے میں رہنا، ایک کٹھا سفر کرنا اس کے لیے اجازت، الا یہ کہ اس نے دودھ پلایا ہو، اس میں ایک صورت ہے کہ وہ لگائی، وہ ماں بن گئی۔ تو جب جس کو اسی طرح کوئی باپ ہے، میاں بیوی ہے، انہوں نے بچی گود لے لی، کیا لے لی؟ بچی کو ڈاکٹر کر دیا، دودھ نہیں پلایا ماں نے، ویسے 3 سال کی تھی، اب جب وہ بالغ ہوگی وہ اس اپنے باپ کے نام محرم ہو گئی، اپنے وہ جو منہ بولا باپ۔ شریعت کی چیزوں کی اور آپ یہ پیر صاحب ہے، یہ ہے وہ ہے، میں بزرگ ہوں، کوئی نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، اور پھر روتے ہیں، پھر بدنام بھی یہی لوگ دین کو کرتے ہیں، اے جی مولوی ایسے ہیں، اے جی پیر ایسے ہیں، خرابی خود پہلے کی، آؤ جی آؤ آؤ، یہ کرو وہ کرو، دم کرو، دباؤ، پاؤں دباؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ابھی مجھے آنے سے پہلے حضرت کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، یہاں 2 گواہ ہیں، یہ اپنا مجھ سے کوئی بندہ پوچھ رہا تو میں نے کہا کہ ان سے پوچھنا، کہ کل ان سے ملاقات ہوئی، پوچھ رہے تھے کہ یہاں کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے آپ شراب بھی وہ ہے کافر کو پلا سکتے ہیں، گھر میں آئے تو شراب پلا سکتے ہیں، اور جو ہے بغیر کسی مجبوری کے سود بھی اپنا لے سکتے ہیں، یہ کیونکہ کفرستان ہے، اور یہ اس طرح کی، میں نے کہا یہ فتوے کی باتیں ہیں، میں نہیں، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ یہ جو بندہ کہتا ہے کافر کو شراب پلا سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی پیے جا کے، اس کے لیے وہ مسئلے، لیکن آپ پلا سکتے ہیں، آپ کے گھر آئے، آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے جاؤ 2 گلاس لاؤ، اس کی بات اپنی بیوی کو کہیں گے 2 گلاس وسکی کے تیار کرو کیونکہ کافر آیا ہوا، کیسی الٹی پلٹی باتیں کرتے تھے، یعنی کہ اپنا یہ اور وہ۔ تو بہت مقصد یعنی عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر یہ امانت پیش کی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، آسمانوں نے کہا وہ یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اختیار کی نعمت، یعنی نیکی بدی کا اختیار، جہاں سے بات ابھی دوسری طرف چلی گئی کہ غلط کام صحیح کام کر۔ آسمانوں نے کہا یا رب العالمین اگر میں نے وہ لے لی تو کیا ہوگا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لے لی تو اگر اس کا حق ادا کیا اس امانت کا تو ایسا انعام ملے گا کسی دوسری مخلوق کو نہیں، اور اگر تم نے وہ اختیار غلط استعمال کیا میری نافرمانی میں تو ایسی سزا جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں۔ امام حسن بصری کی تفسیر ہے رحمہ اللہ کی، ابن کثیر نے بھی لکھا کہ 3 دن رات تک آسمان روتے رہے اللہ کے خوف سے، جل جلالہ، نافرمانی کا نام ہی سن، اتنا بڑا آسمان۔ اللہ پاک نے اس کی جو میں نے آیتیں پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، گر جائے گا۔ آگے اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک برب، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہوا، میرے حکم سے تو آسمان پھٹ جائے گا، تم کیا چیز ہو؟ دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو، کیا طاقت ہے انسان میں۔ تو آسمان بھی کہا عذر کر لیا، معذرت کر لی۔ مفسرین نے لکھا اس سے ملائکہ بھی مراد، ملائکہ نے بھی کہا ہم نہیں لیتے۔ پھر زمین کو اللہ پاک نے پوچھا، پہاڑوں کو پوچھا، انہوں نے نہیں، فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے لے لیا۔ ہمیں عہدے کا شوق ہوتا ہے، ہمیں وزیر اعظم بناؤ، ہمیں صدر بناؤ، ہمیں سیکرٹری بناؤ، ہمیں یہ کرو وہ کرو، وہاں بھی جو ہے انسانوں نے ایسا ہی، بعض انسانوں نے بھی ہمیں دو۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، فرمایا کہ انسان نے لے لیا۔ اب اللہ جو ہمیں یہاں جو ہمیں دنیا میں بھیجا نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم مصیبت میں آ گئے ہیں، پر دل کرتا ہے مر جائیں، یہ پتہ نہیں کیوں اللہ جل مجدہ نے پیدا کر دیا۔ وہ خود آپ اپنی مرضی، آپ اللہ جل مجدہ نے پوچھا تو آپ کو ادھر بھیجا، وہ مانت تھی۔ یہ تو ایک واقعہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کی آزمائش ہوگی۔ یہ تو کتنا پہلا نمبر کی ساتھ روح کی۔ نمبر 2 اللہ پاک نے جل جلالہ نے فرمایا کہ الستُ بربکم، یہ جو یہاں لکھا ہوا، یہاں سب روحوں نے یہ اقرار اور وعدہ کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اب بھولیں گے نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی مانت دے کے پھر اللہ پاک نے وہ وعدہ لے لیا روحوں سے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کیا کو؟ پہلے حلف دیا، پھر بعد حلف لے لیا، حلف لے لیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ابھی پاکستان میں کوئی وزیر بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم، تو حلف لیتے ہیں نا پہلے،
میں تو وہ حلف کا ہی سن کے حیران ہوں. میں اللہ کو حد و نازل جانتے ہوئے یہ وزارت کا، یہ ایم این اے کا، ایم پی اے کا عہدہ بالکل جو ہے اسلام کے مطابق اور جو ہے پوری میں تو مفت کا بھی وہ دینا تو بندہ نہیں وہ لینا چاہیے. کہاں بندہ کر سکتا ہے؟ اور یہ ایسے اٹھا رہے ہیں وہ حلف جو ہے شیروانی اور جوتے پہن کے، جیسے کہ مطلب کہ جنید بغدادی بھی بیٹھا ہے، وہ بھی ڈرے ہیں ایسے حلف سے کہ کہاں تو ذمہ داری اپنا بندہ لے سکتا ہے اتنی بڑی. وہ ایسی بات ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں نا کہ کیا اٹھا رہے ہیں. حلف قرآن تو کہتے ہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں مشہور ہے، ایک ان پڑھ بندے کو کسی نے کہا، الزام لگ گیا، اس نے کہا میں نہیں کیتا یہ. انہاں کیا رکھا نہیں کیتا کہ تمہیں قرآن ٹھکنا پڑے گا. اب وہ بیچارے نے قرآن پوری زندگی دیکھا ہی نہیں. انہیں سوچا پتہ نہیں 10 من ہوگا کہ کتنے ٹن ہوگا. اس نے کہا نہیں میں نہیں چکنا قرآن. انہوں نے کیا دیکھو اگر تو واقعی نہیں کیتا تو تیرے تے الزام بڑا بڑا ہے کہ تو چکنا ہے، بچ جائیں. وہ کہا نہیں میں نہیں چکنا، مینوں نہ چکاؤ، میں ہمارا بندہ. انہوں نے کہا اللہ کے بندو چال ہے کوئی نہیں. انہوں نے کہا دسو. وہ جب قرآن کی سامنے لے کے آئے وہ کہنے اینجے میں کہیں چک سکنا. اس نے سمجھا تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہی اپنا افسوس جو ہے یہ ہمارے لوگوں کا ہے کہ وہ قسمیں جو بندہ ایسی بات کرے بزرگ فرمانے لگے. سچا بندہ ویسے ہی سچی بات کرتا ہے، وہ حلف بھی اٹھا حالے اس کا سچا ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں جو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جھوٹوں کی علامات بتا رہا ہوں. آپ یوں ہی اختلاف ہو جائے نا، ایک ہی منو خانے کا بھی لے چل، بس سمجھ جائیں بھائی یہ سچا بندہ ہی ہے. وہ یہیں بھی اس کے لیے خانہ کعبہ ہے، اللہ جل یہود یہاں بھی موجود ہے. منو خانے کا بھی لے جا، منو مدینے شریف لے جا، وضو کرا لے، میں دیکھی ہے بس سمجھ لیں گے بندہ کرتا ہے، اللہ جل یہود کا نام لیتا ہو، حضرت اٹھاتا ہو، ادب ہے، احترام ہے اللہ جل یہود جو نام کا قرآن کا. بہرحال دوسرا واقعہ پیش آیا، الستو بربکم. اللہ پاک نے بھی حلف لے لیا، وعدہ لے لیا ربوبیت کا. وہاں دیکھیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا الستو الہکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں، بلکہ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں، پالنے والا نہیں. کیونکہ دنیا میں جا کے تم پھر کہو، یہاں تم کہتے ہو بلا یعنی ہاں بلکہ ضرور. دنیا میں لا کی رٹ لاؤ گے آپ کہو گے شراب بھی رزق دیتی ہے، بے ایمانی بھی رزق دیتی ہے، جھوٹ بھی رزق دیتا ہے، میاں بیوی کا سیپریشن کر کے بینیفٹ لینا بھی، دھوکہ دہی بھی رزق دیتا ہے. دنیا میں پھر کئی رب تم جو ہے وہ سمجھو. رب تو میں ہوں تمہارا رزاق اللہ جل مجدہ کا نام. تیسرا وہ جو وعدہ اللہ نے لیا جل جلالہ نے، وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی وہاں اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے حبیب ہیں، میرا رسول ہے. جب دنیا میں آئے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے. تو جب انبیاء پر بھی ضروری ہے حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، آپ پر جو آپ کی نصرت کرنا، آپ کی مدد فرمانا، تو امتیوں پر کیوں نہیں ہوگی؟ خود اندازہ. تو تیسرا وہ بھی ساری ہم پر تو اپلائی ہوتا ہے، وہ بھی بات یہ نہیں ہوگی. اور چوتھا اللہ جل مجدہ نے فرمایا قیامت میں ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا نیک بد اکٹھے ہوں گے. آج اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تم اکٹھے رہے، مکس رہا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے، آج تم نہیں ان کے ساتھ رہ سکتے. وقت آ گیا ہے کہ وہ کہیں ہمیں بھی یہ کرنا ہے، یہ ہے وہ. اللہ پاک نے آگے فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا عہد نہیں دیا گیا تم سے کہ تم شیطان کی پوجا اس کے پیچھے مت یعنی نہیں چلو گے، وہ یعنی میری عبادت کرو گے. تو یہ 4 وعدے ہو گئے یا 4 واقعے ہو گئے. پہلے میں تو نیکی بدی کا اختیار دیا، دوسرے میں وعدہ لیا کہ مجھے بھولو گے نہیں، تیسرے میں یہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کرو گے، چوتھے میں کہ میرے دشمن کی پیروی نہیں کرو گے، نہ پوجا کرو گے شیطان کی. 4 ہوگی باتیں. اب آگے چلے. اب جب یہ ریڈی تیار ہو گئے حلف وغیرہ لے کے، اب اللہ پاک نے فرمایا اب تمہارا شروع ہو گیا امتحان. جیسے وزیروں، حکمران یا کوئی بندہ ڈیوٹی کام لیتا ہے تو اس کا کام شروع ہو جاتا ہے نا. پھر
اس کی پھر آپ تو کہتے ہیں بجلی دو، آپ کہتے تھے بجلی نہیں ہے، بجلی دو، کہتے دیں گے، اب تو لوگ پھر ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا یہ اسکرین کی طرف دیکھیں، اسکرین کی طرف دیکھیں آپ کو نظر آئے. پھر ہمیں یہ اس دنیا میں یہ جو آزمائش گاہ ہے اس دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیا. آپ باری باری وہاں سے روحیں اڑ کے باری باری وہ آ رہی. یہ جو برات آنے والی ہے نا شب برات، اس میں یہی لکھا جائے گا کہ کون سی اڑ کے آئے گی اس سال میں. آپ کی اولاد پوتے پوتیاں یہی اس رات میں ہونا کہ سال کے دوران کون سی روحوں کی دنیا سے لے کر اس دنیا میں آئے گی. اور یہ دنیا آزمائش کا ہے. کیا ہے وہ دو پیغام اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. مطلب یہ لمبی بات ہو جائے گی، بات کی مختصر بتا دوں. اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے کہ یہ زمین آسمان پیدا کرنے میں بھی کچھ نشانیاں ہیں، عبرت ہے. کیا ہے؟ لیکن آپ کو کیا عبرت نظر آ رہی ہے زمین کو پیدا کرنے؟ کبھی لی آپ نے عبرت؟ کیا نظر آپ کو؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے مزے ہی مزے ہیں، جتنی زمین قابو کرو وہ کاف کر لو. عبرت لینے کے بجائے اس کا بدلہ دباؤ، اس کا قلعہ دباؤ. وہ قلعہ آپ کے ایمان میں لگ جاتا ہے، وہ قلعہ آپ لیتے نہیں ہیں، وہ یہیں کا یہیں رہے. آپ نے اپنے ایمان میں قلعہ لگا دیا. کسی کا قلعہ ذرا زمین آپ نے لی، بس سمجھے کہ معاملہ آپ کا خراب ہو گیا. وہ زمین قیامت تک لعنت بھیجتی ہے اس بندے پر جو بے ایمانی کی وجہ سے، زبردستی کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے لے لے. وہ زمین لعنت کرے گی. وہ بندہ بددعا دے نہ دے، وہ زمین لا لے اللہ اس نے میرے حرام مجھے جو ہے یعنی حاصل کر لیا ہے اور مجھے حرام کر دیا ہے اس نے، لعنت وہ اس پر، اس کو برباد کر. تو آپ دیکھ لیں جتنے بندے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے. پیسے تو مل گئے، زمین تو مل گئی، لیکن خاندان تباہ ہو گئے. کسی کے بچے جو ہے وہ خراب ہو گئے، کسی کا بندہ مر گئے، کوئی قتل ہو گئے، تباہ و برباد. وہ زمین کی بددعا کافی ہوگی کہیں اور سے لینے کی. اس لیے ایک سرسائی بھی ہے نا، وہ بھی دو مرلے جو ہے وہ چھوڑے ہیں دوسرے کے جس کا حق ہے، تاکہ کوئی غلطی سے بھی نہ آپ کی طرف آ جائے، اس کی طرف چلے جائے. آپ علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. حضرت سے پوچھ لیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں. آپ علیہ السلام کا قرض لینے کا طریقہ، دینے کا طریقہ. جب آپ قرض لیتے مثلا 100 یورو لیا، جب واپس دیتے تو اپنی خوشی سے اس کو زیادہ دیتے. سود وہ ہوتا ہے جو وہ طے کر لے اور یہ، لیکن آپ اپنی خوشی سے بھائی اس نے نیکی کی 100 کی بجائے 150. ایک بندہ نے ایک مرتبہ تو حدیث میں آتا ہے کہ پتہ نہیں 1000 درہم یا کچھ اتنا دیا تھا، اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام نے سونا پڑا ہوا تھا، آپ نے وہی دے دیا اس کو، کتنا بڑا سونا. یعنی قرض لینے کا طریقہ یہ ہے دینے کا کہ جب آپ لیں ایک تو وقت پر دیں، دوسرا اس کو جو ہے زیادہ دیں اپنی مرضی سے. وہ ڈیمانڈ نہ کرے، نہ کرنی چاہیے، وہ تو سود مان لے گا. لیکن یہ طریقہ ہے سنت طریقہ قرض واپس دینے کا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ وہ بندہ قیامت تک توبہ کرتا ہے کسی کو قرض نہیں دینا. بھائی لے لیا، آئے گا بڑا معصوم بن کے، اے جی 10,000 یورو کی اجازت ہے. اچھا کب دیں گے؟ کدو تئی پھر دو. اج کے وار ہے، اج وار دی، اج مثلا منگل، اے دوجا منگل آیا، وہ دوسرا منگل نہ آتا ہے وہ جاتا ہے. وہ ایک وہ جو دے گا جس طریقے سے 500 کر کے پھر ایک بار یار 500 لے جاؤ، کل آنا پھر 1000 لے جانا، پھر اگلے مہینے وہ توبہ کہتا ہے آج نیکی نہیں کسی کے ساتھ بہائے جانا بجائے جانا. وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام کا طریقہ. تو بہرحال زمین کی تخلیق میں آپ کو بتا رہا تھا عبرت ہے. تو آپ دیکھیں وہ زمین نظر آ رہی ہے آپ کو، گول ہے یا ڈبا ہے؟ گول. تو اس کا گول ہونا بھی آپ کو سبق دے رہا ہے. گول یہ کہہ رہی ہے زمین زبان حال سے میں صفر ہوں، میں زیرو ہوں، مجھ پر اگر مٹو گے تو تم بھی صفر ہو جاؤ گے. یہ زمین کی شکل بھی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ میں صفر ہوں، اگر مجھ پر جو ہے تم مر مٹو گے، مجھے مقصد زندگی بناؤ گے، تم بھی صفر ہو جاؤ گے، زیرو ہو جاؤ گے. تم تو ہیرو ہو. یعنی اللہ کی مخلوق میں انسان کا جو مقام ہے
وہ اشرف ہے، کہتے ہیں اشرف المخلوق، یہ تو نگینہ ہے مخلوق کا انسان، تو تم ہیرو ہو مخلوق کے، تم زیرو ہو جاؤ گے، جس طرح زمین زیرو سب شکل بتا رہی۔ اور کیا سبق ہے؟ آپ نے خود کہا، فرمایا، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ زمین گول ہے، وہ نظر آ رہی گول نہ، تو زمین کا گول ہونا دوسری چیز یہ بتاتا ہے کہ زمین کہہ رہی ہے میں چکر ہوں، مطلب کیا؟ میں دھوکہ ہوں۔ کیوں؟ زمین یعنی چکر ہے، دھوکہ ہے، یہ جو اللہ پر مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اب جو ہے کچھ حصہ رہ گیا بیان کا، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو کل شب برات پر جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے، جو باقی حصہ رہ گیا۔ ابھی وہ فرما رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، لیکن بات تو بھی بڑی اہم ہے آگے چل رہی کہانی جاننے کی۔ بس بعض لوگ تھک جائیں گے، آپ کو لنگر کا بھی انتظار ہوتا ہے، اور جو ہے اپنا حضرت صاحب سے بھی کچھ نصیحت یعنی اپنا سنیں گے۔ بس اتنی بات، کل آپ آنا انشاءاللہ، جیسے ساتھیوں کا مشورہ ہوا کر لیں گے، کل وہاں آنا مسجد میں، وہ بتائیں گے۔ آپ رات بھی عصر کے بعد آنا، بیان ہوگا، پھر عشاء کے بعد ہمارے تسبیح وغیرہ، اور پھر رات کو پھر بیان، پھر آپ خاص تبرکات بھی یعنی زیارت کریں گے حجرات شریف کی، آپ علیہ السلام کے گھر جو اس زمانے میں ہوتے تھے۔ ابھی وہاں مدینہ شریف گئے تھے، وہاں ایک بندے نے بنا کے ماڈل ان کا رکھا ہوا تھا، تو وہ بھی ہیں، تو وہ بھی آپ کو زیادہ، اماں عائشہ کا حجرہ کیسا تھا، اماں سیدہ فاطمہ زہرا کا کیسا تھا، یعنی بندے کو بھی سادگی کی تلقین ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا مجھے مجھ پر آپ پر رحم فرمائے، اور حضرت کا فیض اور بزرگوں کا فیض ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ کہانی رستے میں رہ گئی لیکن انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔